الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہاں پہ گفتگو ہماری چل رہی تھی تفکر کے متعلق کہ انسان کے لیے جو افضل ترین عبادت ہے وہ تفکر ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ تو مصنف یہاں پہ غور و فکر کے طریقے بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے جو پہلا طریقہ ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے 222 نمبر خطبے سے لیا کہ جس میں انسان کو غور و فکر کرنا ہوتا ہے ان لوگوں کے حالات میں کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کہ وہ دنیا میں کیسے تھے اور ابھی وہ کیسے ہو گئے ہیں اور ان کے کیا حالات ہیں، کن حالات میں وہ رہ رہے ہیں۔ یہ پہلی چیز کیا غور و فکر کی ہے۔ صفحہ نمبر 44 پہ ہماری بحث پہنچی تھی وَأُخْرَى فِي أَنَّ الْمَوْتَ، یہاں سے عبارت ہے۔ تو پہلے تو یہ فکر ہو جائے گی جو بھی بیان ہو چکی کہ گزشتہ لوگوں کے حالات میں فکر کرے گا، وَأُخْرَى، اور دوسری دفعہ وہ کس بات میں فکر کرے گا، فی، اس بات میں فکر کرے گا کہ ان الموت یأتی بغتتاً، کہ موت جو ہے وہ آتی ہے بغتتاً، اچانک۔ وہ اس بات میں فکر کرے کہ موت نے جو ہے وہ اچانک آنا ہے، موت پہلے بتائے گی نہیں۔ وَلَهُ سَاعَةٌ، اور موت کے لیے ایک گھڑی ہے کہ اذا جاءت، کہ جب وہ گھڑی اور وقت آ جاتا ہے تو لا یستأخرون عنہا، تو اس گھڑی سے وہ لوگ کبھی بھی دیر نہیں کرتے، یعنی یہ لوگ اس گھڑی سے کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتے۔ وَدَقِیقَةٌ، اور موت کے لیے ایک ایسا منٹ ہے کہ لا یمہلون بِأُخْرَى عند حضورها، لا یمہلون مہلت، لا یمہلون ان کو مہلت نہیں دی جاتی، بِأُخْرَى دوسرے منٹ کی، عند حضورها، کہ جب یہ والا منٹ آ جائے، جب یہ دقیقہ آ جائے گا تو پھر دوسرے منٹ کی انہیں مہلت نہیں جائے گی، دوسرے منٹ کی انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ فَكُن مِّنْهُ فِي كُلِّ آنٍ عَلَى حَذَرٍ، فَكُن، پس ہو جاؤ تم، مِّنْهُ اس موت سے، فی کل آن، ہر وقت، ہو جاؤ کس کے اوپر ہو جاؤ، علی حذر، حذر کسے کہتے ہیں، بچاؤ، ٹھیک ہے، احتیاط، حذر احتیاط کو کہتے ہیں، یعنی تم ہر ٹائم پہ اس موت کی نسبت سے جو ہے وہ احتیاط کرنے والے بن جاؤ، ٹھیک ہے، ہوشیار رہو، حذر رہو، دیکھ بھال کرو اس کے متعلق۔ ہاں ہاں، حذر ڈرنے کے معنی میں، ٹھیک ہے، ہاں، فکن، پس تم ہو جاؤ موت کی نسبت سے ہر حال میں ڈرنے والے، کہ ہر لحظے میں تم موت سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ وَحَذِّرْ لَهُ نَفْسَكَ، اور موت کے لیے اپنے آپ کو حاضر رکھو، قبل ان یخرج الامر من یدک، قبل اس کے کہ معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ ولا تتساہلوا، اور تم سستی نہ کرو، تساہل، فی التہیؤ لہ، موت کے لیے آمادہ ہونے میں، تہیؤ آمادہ ہونا، موت کے لیے تیار ہونے میں تم سستی نہ کرو۔ موت کے لیے انسان کیسے تیار ہوتا ہے، بالتوبۃ والعمل، توبہ اور عمل کے ذریعے سے جو موت کی تیاری ہے اس میں سستی نہ کرو۔ ولا تکن منها فی غفلۃ، اور موت کی نسبت سے تم غفلت میں نہ رہو۔ وکم من اناس، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، ادرکہم الموت بغتۃ، کہ موت نے انہیں اچک لیا، پا لیا، بغتۃ، اچانک۔ لم یکن لہم لذکر اللہ سبحانہ والاستغفار مہلۃ، یعنی لم یکن لہم مہلۃ، کہ موت نے انہیں اچانک پا لیا، لم یکن لہم، ان کے لیے کوئی مہلت نہ تھی، کس کے لیے مہلت نہ بچی، اللہ کے ذکر کے لیے اور استغفار کے لیے، یعنی اللہ کو یاد کرنا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی کوئی مہلت ہی انہیں نہیں مل سکی۔ فاحذر، پس تم بچو، من ان تکون کذالک، کہ تم اس طریقے سے ہو جاؤ، فتکون حینئذ، پس تم اس صورت میں، من اہل الحسرت والندم، اہل حسرت میں سے ہو جاؤ گے اور ندامت کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کس بات کے اوپر ندامت کرنے والے، علی تاخیر توبۃ والانابۃ، کہ تم نے توبہ میں اور انابہ رجوع کرنا، کہ تم نے توبہ کرنے میں اور رجوع کرنے میں، واپس پلٹنے میں جو سستی کی ہے، تاخیر کی ہے، اس کے اوپر تم ندامت کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وقول رب اہل قول، وقول من اہل الحسرت و اہل قول، اور تم یہ قول کہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، کون سا قول، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، ربی، اے میرے رب، ارجعونی، مجھے کیا واپس پلٹا دے،
لالی شاید کہ میں کیا کروں، نیک عمل کروں فیما ترکت، جو میں دنیا میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو وہ قرآن مجید میں کیا ہے کہ کلا انہا کلمۃ، کہ یہ فقط ایک کلمہ ہے، ایک جملہ ہے جس سے وہ کہہ رہا ہے۔ یہ قطر میں آئے گی آیت آپ کی، پڑھ چکی ہے؟ اچھا، تو یہ کلمہ کی کیا نحوی مثال دیتے ہیں کہ کلمہ یعنی ایک لفظ ہوتے ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں، تو یہ وہی الفاظ ہیں فقط، اس کے فقط الفاظ وہ کہہ رہا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوگی؟ دوسری چیز ہوگی۔ پہلی تفکر میں کیا ہے؟ ماضی کے لوگوں کے حالات۔ دوسری تفکر میں کیا ہے؟ موت کے متعلق غور و فکر۔ وثالثتاً، تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ غور و فکر یہ کرنا ہے کہ فی ان الدنیا لیست الا دار عناء و تعب، کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں غور کرنا ہے۔ یہ جو دنیا ہے لیست، یہ نہیں ہے الا دار عناء و تعب، مگر ایک ایسا گھر ہے کہ جو دار عناء و تعب، جو تھکاوٹ کا گھر ہے۔ عنا کیسے کہتے ہیں؟ عنا یعنی مشقت کا، جو مشقت اور تھکاوٹ کا کیا ہے گھر ہے، اس میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ومشقت ومحنت ونصب، یعنی دار عناء وتعب ومشقت ومحنت ونصب، یہ ایک ہی ہم معنی کے الفاظ ہیں۔ دار مشقت ہے، دار محنہ ہے، محنہ جو ہے وہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ونصب، لفظ نصب کیا ہے یہاں پہ استعمال ہوا؟ لغت میں نصب کا مطلب محنت اور مشقت کی ہوتا ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ مشکل کا گھر ہے، کوئی آسانی کا گھر نہیں ہے۔ وَأَنَّ صَفَّتَهَا مَمْزُوجَةٌ بِقُدُورَةٍ، اور دنیا کا جو صفہ ہے، صفہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کا جو خالص حصہ ہوتا ہے نا، خالص دنیا، کہ جو دنیا کا خالص پن ہے نا، جس سے ہم خالص دنیا کہتے ہیں، ممزوجۃ بقدورۃ، وہ ملی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ قدورہ کے ساتھ۔ قدورہ کسے کہتے ہیں؟ تلخی، تلخی قدورہ، یعنی تلخی کو اور لفظ کیا ہوگا اس کا اردو میں؟ نہیں، تلخی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو چیز اچھی نہیں لگتی نا، ٹھیک ہے۔ اضطراب، پریشانی، یوں آپ کہتے ہیں کہ دنیا کا جو خالص دنیا ہے وہ تو ملی ہوئی ہے، کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ پریشانیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تلخیوں کے ساتھ کیا ہے؟ ملی ہوئی ہے۔ وراحتها، اور جو دنیا کی راحت ہے، آسانی ہے، مقرونۃ بعناء، وہ ملی ہوئی ہے بعناء، مشقت کے ساتھ۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عسر اور یسر دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان مع العسر یسرا، یہ والا قانون کیا یہاں پہ ہے، فقط آسانی نہیں ہے، آسانی کے ساتھ کیا ہے؟ مشکل بھی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ فِيهَا رَاحَةً، اور وہ یہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سکون کو پیدا ہی نہیں کیا۔ کما قال تعالیٰ فی الحدیث القدسی، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ان عبادی یطلبون منی شیئا، کہ میرے بندے مجھ سے وہ چیز مطالبہ کرتے ہیں کہ لم اخلق ہو، کہ جسے میں نے خلق ہی نہیں کیا، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ راحت فی الدنیا، وہ دنیا کا کیا ہے؟ سکون ہے۔ وَيَدَعُونَ، اور میرے بندے چھوڑ دیتے ہیں، وَدَعْ يَدَعُ، چھوڑ دینا۔ وَيَدَعُونَ طَلَبَ مَا خَلَقْتُهُ، اور اس چیز کی طلب کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جس سے میں نے پیدا کی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وَهُوَ النَّعِيمُ الْمُقِيمُ، وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ المقیم، جو قائم ہیں، جو ثابت ہیں، جو رہنے والی ہیں، یعنی وہی جو آخرت ہے، ٹھیک ہے، آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ نعیم مقیم ہیں، ہمیشہ کیا رہنے والی ہیں۔ فَإِنَّكَ بُنَيَّ، اے میرے بیٹے، اذا تفکرت فی ذالک، جب تم اس بات میں فکر کرو گے کہ دنیا تو ہے ہی مشکلات کا نام، دنیا تو مومن کے لیے کیا ہے؟ سجن ہے، ایک زندان ہے۔ جب تم اس میں فکر کرو گے تو ہاں نہ علیکا، تو تمہاری اوپر آسان ہو جائے گی۔ ہاں نہ، ہون کیسے کہتے ہیں؟ آسان ہو جانا۔ ہاں نہ علیکا، تمہاری اوپر آسان ہو جائیں گی، ما، وہ چیزیں کہ تلقاہ من شدت، جو تمہیں سختیاں کیا ہے اس میں ملتی ہیں، جو تمہیں سختیاں اس میں ملتی ہیں وہ تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ورغبت فی عمل الآخرہ، اور تم آخرت کے عمل میں کیا ہو جاؤ گے؟ راغب ہو جاؤ گے۔ والتفت، اور تم متوجہ ہو جاؤ گے، الی، اس بات کی طرف کہ انہ اذا کان لا بد فی الدنیا من التعب والمشقہ، کہ جب دنیا میں تعب اور مشقت ہے ہی ضروری، کہ دنیا میں سکون ہے ہی نہیں، دنیا میں کیا مشقت ہے،
تو فتحمل المشقت للنعیم دائم اولا و احون، تو پس مشقت کو برداشت کرنا للنعیم دائم، اس نعمتوں کے لیے جو ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ زیادہ اولا ہے، زیادہ سزاوار ہے، وہ احون اور زیادہ آسان ہے۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ تیسرا مرحلہ کیا ہو جائے گا؟ دنیا کے بارے میں ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس مرحلے میں وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ والی فکر تمہارے ذہن میں آ گئی کہ دنیا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کو سب کچھ نہیں ملتا، اس میں کیا ہے، انسان کے ساتھ مشکلات جڑی ہوئی ہیں، سکون نام کی کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی، تو پھر وہ اپنی دنیا کو یوں نہیں کہے گا کبھی میری تو سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، ایسا جملہ وہ کبھی بھی نہیں کہے گا۔ وہ کہے گا کہ جب دنیا ہے ہی کیا ہے مشکلات کی جگہ، تو اس میں یہ جملہ بنتا نہیں ہے کہ بھی سب کچھ میرا برباد ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں ناکام عاشق کہ جی میری دنیا ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، ختم بس، اب اس نے سب کام کیا چھوڑ دیے، پسند کی جگہ پہ رشتہ نہیں ہوا تو سب کچھ ختم ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیز دنیا تھی، تو وہ اپنے بیٹے کو یہی کہہ رہا ہے کہ جب تم اس میں غور و فکر کرو گے تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تم پھر آخرت کی طرف کیا ہو جائے گے، راغب ہو جاؤ گے۔ ورابعتاً، چوتھے نمبر پہ کیا فکر کرنی ہے کہ فیما تستقبلہ قریباً، کہ جو تم عن قریب جس چیز کا استقبال کرو گے اس کے متعلق غور و فکر کرنا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ من عوالم ما بعد الموت، کہ موت کے بعد کے جو دنیا ہے، عوالم جو موت کے بعد کے عوالم اور دنیا ہے اس کے بارے میں۔ من القبر، قبر کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، برزخ کے بارے میں، حشر کے بارے میں، نشر کے بارے میں۔ نشر کیا ہے؟ اٹھ جانا انسان کا، پھیل جانا، جب انسان پھیل جائیں گے۔ وتطایر الکتب، کتب نام اعمال کا منتشر ہو جانا۔ تطاجرہ کیا ہوتا ہے؟ منتشر ہو جانا، پھیل جانا۔ وتجسم الاعمال والعقائد، اور انسان کے اعمال اور عقائد کیا ہے؟ مجسم شکل میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کی بھی جسم ہوگا۔ والحساب، حساب کی طرف انسان غور و فکر کرے، صراط کے اوپر، میزان کے اوپر۔ وما اعد اللہ للمتقین والمجرمین من الجنت وانواع نعیمها والنار واقسام عذابها، اور جو اللہ تعالیٰ نے متقین اور مجرمین کے لیے جو تیار کر رکھا ہے، متقین کے لیے جنت اور جنت کی مختلف قسم کی نعمتیں، والنار، اور اسی طریقے سے مجرمین کے لیے آگ اور اس کے مختلف قسم کے عذاب۔ تو یہ قبر اور برزخ کی زندگی کے متعلق غور و فکر، یہ چوتھے نمبر پہ ہو جائے گا۔ پانچویں نمبر پہ کیا غور و فکر کرنا ہے کہ فی انہ لا ینفع من مالک، کہ تمہارا یہ جو مال ہے تمہیں فائدہ نہیں دے گا، الا ما قدمت صرفہ فی سبیل اللہ تعالیٰ، مگر وہ کہ جو جس کے خرچے کو تو نے پہلے بیچ دیا ہے، قدمتا یعنی مقدم کر دیا، جس کے استعمال کو تم نے پہلے بیچ دیا۔ کیسے؟ یعنی اللہ کے راستے میں۔ وَأَنَّكَ لَا تَصْحَبُ شَيْئًا، اور تم کسی چیز کو ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے، منہ اپنے مال سے، الا مقدار کفنک، مگر اپنی کفن کی مقدار کو لے کر جاؤ گے۔ وَأَنَّ وُلْدَكَ وَعَيَالَكَ، اور تمہاری جو اولاد ہے اور تمہارے جو اہل و عیال ہیں، وَأَطْفَالَكَ، تمہارے جو بچے ہیں، وَأَحِبَّاءَكَ، تمہارے جو دوست ہیں، اقارب رشتہ دار ہیں، لا ينفعوک، وہ تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے، الا، مگر کیا فائدہ دیں گے؟ الا بازعاجک فی حفرتک، ازعاج نہیں، ازجاعک، کہ وہ تمہیں کیا لٹا دیں گے، ٹھیک ہے، ازجاع مضجع لیٹنے کی جگہ، ازجاعک تمہیں وہ لٹا دیں گے، فی حفرتک تمہارے گڑھے میں، تمہاری قبر میں، بس یہی فائدہ دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ وہ تسلیم کا، اور تمہیں حوالے کر دیں گے، تسلیم حوالے کرنا، الی عمل کا، تمہارے عمل کی طرف حوالے کر دیں گے۔ وَأَنَّمَا يَنفَعُكَ، اور وہ چیز جو تمہیں نفع دے گی، انما ہوا، وہ چیز ہے کہ ما عملتہ، جو تو نے کیا ہے، لوجہ اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ فَإِنَّهُ يُصَاحِبُكَ، تو یہ جو عمل ہے یہ تمہارا ساتھی ہوگا، وَلَا يُفَارِقُكَ، اور یہ تم سے جدا نہیں ہوگا۔ فَإِنَّكَ إِذَا تَفَكَّرْتَ مِنَ الْجِهَاتِ الْمَذْكُورَةِ، جب تم مذکورہ 5 جہات میں کیا کرو گے؟ غور و فکر کرو گے۔ 5 جہات کون کون سی ہیں ابھی کسی کو یاد ہے؟ پہلی کیا ہوگی؟ ماضی کے لوگوں کے متعلق غور و فکر۔ دوسرے نمبر پہ کیا تھی؟ یہ دوسرے نمبر پہ تھی، دوسری موت والی تھی،
تیسری تھی موت والی. ہاں دوسری موت کی تھی. اچھا پہلی ماضی کے حالات، دوسری موت کے متعلق، تیسرا جو ہے وہ دنیا کی حقیقت کے متعلق ہو گیا، چوتھی جو ہے وہ قبر اور مستقبل کے جو حالات پیش آنے ہیں ان کے متعلق، اور پانچویں کیا ہے اپنے مال کے متعلق. ٹھیک ہے. تو جب تم ان جہات مذکوروں میں غور و فکر کرو گے تو اکثرتا من الاعمال الحسنۃ، تو تم اعمال حسنہ کو کیا ہے زیادہ پھر انجام دو گے، یعنی نیک کام تم زیادہ دو گے، برائیاں تھوڑی ہو جائیں گی. واخلصت فیہا النیۃ، اور تم ان نیک اعمال میں اپنی نیت کو کیا ہے خالص کر لو گے. ونجوت من الہلکۃ، اور تم ہلاکت سے نجات پا جاؤ گے. وقدمت لغدک، اور تم لغدک یعنی اپنے کل کے لیے تم قدمت آگے بھیجو گے. قبل ان یخرج الامر من یدک، قبل اس کے کہ معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. وقد ورد، اور یہ روایات میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ ان افضل الزہد، کہ بہترین جو زہد ہے دنیا میں وہ کیا ہے ذکر الموت، موت کو یاد کرنا. موت کو یاد کرنا جو ہے وہ بہترین زہد قرار دیا گیا ہے. وہ افضل العبادت، اور بہترین عبادت بھی کیا قرار دی گئی ہے ذکر الموت. وہ افضل التفکر، اور سب سے جو افضل تفکر قرار دیا گیا ہے وہ بھی کیا ہے فکر الموت، موت کی فکر کو قرار دیا گیا ہے. یہ نیچے حدیث انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہے. اس کا جو آخر پہ ایک جملہ ہے جو اوپر نہیں نکل ہوا وہ یہ ہے فمن اثقلہ ذکر الموت. ٹھیک ہے، ساری باتیں وہی ہیں، آخر میں ایک جملہ ہے وہ بڑا جو ہے وہ اہم ہے. فمن اثقلہ ذکر الموت، یعنی موت کی جو یاد ہے جسے بوجھل کر دے، ٹینشن ملے ہے اسے. ٹھیک ہے نا، یعنی موت کو تو سب یاد کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ موت کی یاد کی وجہ سے ان کے اندر کیا ہوتا ہے بھاری پن سا آ جاتا ہے، بوجھل کیفیت بوجھل ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا روایت ہے کہ موت کی یاد جس کو بوجھل پن کا شکار کر دے وجد قبرہ، تو وہ اپنی قبر کو پائے گا روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ پائے گا. یعنی یہ فقط اس چیز کا اثر ہے کہ موت کو یاد کرنے سے جس کو تھوڑی سی ٹینشن ہو جاتی ہے نا تو اس کا اجر کیا ہے بہت زیادہ ہے، ثواب ہے اس کا. ومن غفل عن ذکر الموت، اوپر آ جائیں، اور جو موت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے صرف عمرہ فیما لا یعنی ہے، تو وہ اپنی عمر کو گزار دیتا ہے ان کاموں میں جو اس کے مفید نہیں ہیں، جو اس کے فائدے میں نہیں ہیں، لا یعنی کام. ومن لازم ذکر الموت، لازمہ ملازم ہو جانا، لازم و ملزوم جیسے کہتے ہیں، یعنی جو ہمیشہ پکا ہو جاتا ہے موت کی یاد کے ساتھ، یعنی ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہے تو صرف عمرہ فی ما ینفعہ، تو وہ اپنی عمر کو انہی کاموں میں خرچ کرتا ہے کہ جو اسے فائدہ دیتے ہیں. وَإِنَّهُ لَأَحْسَنُ وَاعِظٍ، یہ جو موت ہے یہ سب سے بہترین کیا ہے واعظ ہے. واعظ کسے کہتے ہیں نصیحت کرنے والا. تو جو بہترین واعظ ہے وہ یہی موت کی یاد ہے. وَأَسْرَعُ زَاجِرٍ، زاجر روکنے والا، تو سب سے جو جلدی روکنے والا ہے وہ کیا ہے یہی موت کی یاد ہے. وَكَفَى بِذِكْرِ الْمَوْتِ حُسْنًا إِنَّهُ، اور موت کے ذکر کے اچھا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. کون سی بات کافی ہے کہ إِنَّهُ يُهَوِّنُ الضِّيقَ وَالْعُسْرَ عَلَى مَنِ ابْتُلِيَ بِهِ، کہ یہ جو ضیق تنگی ہے اور جو مشکل ہے اس کو آسان بنا دیتی ہے اس کے اوپر کہ من ابتلیٰ بھی، کہ جو اس تنگی اور مشکل کے اوپر کیا ہو وہ مبتلا ہو. یعنی جو مشکل اور تنگی میں مبتلا ہے اس کو مشکل نہیں لگتی جب وہ موت کو یاد کر لے. وہ یقیم الغنا، اور موت کے اچھا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یقیم الغنیہ، غنی کیا ہے امیر کو، کہ یہ امیر کو جو ہے وہ لے جاتی ہے کھڑا کر دیتی ہے کس کے اوپر علی الجود، سخاوت کرنے کے اوپر، علی الجود بمالہ، کہ وہ اپنے مال کے ساتھ کیا کرنے لگ جاتا ہے سخاوت کرنے لگ جاتا ہے. الموجب للاجر، اور یہ سخاوت اس کے لیے کیا ہے اجر کا سبب بنتی ہے. وَيُثَبِّتُ الْعَبْدَ، ثبتا یہ جو توئی کے ساتھ ہے اس کا مطلب کیا ہے باز رکھنا، روک کے رکھنا.
اور یہ جو موت کی یاد ہے یثبت العبد، یہ انسان کو روک کے رکھتی ہے عن الاشتغال بما لا ينفعه، ایسی چیز میں مصروف ہونے سے کہ جو اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں غیر مفید کاموں میں لگا رہتا ہے، گپ شپ، انٹرنیٹ، ویڈیوز، گیمز، ساری چیزیں۔ تو اگر موت کی یاد اس کے دل میں آ جائے تو پھر وہ ان ساری فضول کاموں کو روک دیتا ہے، اور موت کیا اسے روک دیتی ہے۔ وَلَقَدْ أَجَادَ مَنْ قَالَ، اور کتنا ہی جید اچھا کہا ہے من قال، جس نے یہ جملہ کہا ہے۔ کیا جملہ کہا ہے؟ کہ إِنَّهُ مُهَوِّنٌ لِلْمُصَابِ، کہ جو موت کی یاد ہے مہون، یہ آسان کر دیتی ہے، للمصاب، مصیبتوں کو، مصیبتوں کو آسان کر دیتی ہے۔ وَمُرَغِّبٌ فِيمَا يَنْفَعُ يَوْمَ الْحِسَابِ، اور یہ انسان کے لیے رغبت پیدا کر دیتی ہے، شوق پیدا کر دیتی ہے، فیما، ان کاموں میں، کہ ینفع یوم الحساب، کہ جو حساب کے دن انسان کو نفع دیتے ہیں۔ وَمُلْزِمٌ بِالتَّوْبَةِ قبل الموت، اور یہی جو موت کی یاد ہے یہ موت سے پہلے انسان کو توبہ کے اوپر لازم کر دیتی ہے، یعنی توبہ کی طرف لے جاتی ہے۔ وَالتَّدَارُكِ قبل الفوت، اور انسان کو کس طرف لے جاتی ہے کہ یہ فوت ہونے سے پہلے، یعنی ختم ہو جانے سے پہلے کیا کر لے؟ تدارک کر لے، یعنی جو اس نے معصیت کے اور گناہ کے کام کیا ان کا تدارک کر لے، یعنی توبہ کے ذریعے سے انہیں ختم کر دے۔ اور کیا ہے جی؟ وقاتع للعمل ومانع من الفرح، یہ جو موت ہے یہ انسان کی جو عمل ہوتی ہے، آرزو جو ہوتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ جو انسان کی آرزویں ہوتی ہیں لمبی لمبی، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ومانع من الفرح، اور جو انسان خوش ہوتا ہے کس کے ذریعے سے؟ لیت اور لعل کے ذریعے سے، کاش، ٹھیک ہے، کہ شاید ایسا ہو جائے، اور وہ اسی کاش اور شاید کے اندر خوش ہوتا رہتا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ میں کیا ہو جاؤں گا؟ بڑا عالم بن جاؤں گا، ایک ٹائم آئے گا کہ میں بڑا امیر بن جاؤں گا، یوں کر کے اسی کے اوپر ہی خوش ہوتا ہے کہ ابھی ٹائم بڑا پڑا ہے اور یہ ٹائم آئے گا۔ تو یہ جو موت کی یاد ہے یہ ان ساری چیزوں کو کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے۔ اگلا جو نیا ٹاپک ہے صبر، شکر اور رضا کا، انشاءاللہ اس کو بعد میں کریں گے، اور اسی دعا کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہی تفکر عطا کرے، اور دنیا کے ایسے کاموں میں ہم مصروف رکھے کہ جو ہمارے لیے مفید ہوں، اور غیر مفید کاموں سے ہمیں چھٹکارا عطا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، صلوات پر محمد وعلی محمد۔